ایک کنجوس کو، تھک کے نہیں سنے ہیں، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو اور ایک تنگ نظر کو۔ کنجوس سے کوئی تعلق اہل بیت کا نہیں ہے۔ کیوں خواہ مخواہ مزاحمت کر رہے ہو نعرہ لگا کر؟ علی والا کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ تو مولا علی کا نام سخاوت عطا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت کا ذکر تو انسان کو سخی بناتا ہے۔ اہل بیت کی شان میں میرے ہندو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اہل بیت کی شان میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک عجیب منظر بنایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، یعنی ہوتا ہے تو دیتے ہیں، وَالضَّرَّاء، اور نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ہاں، ایک گھرانہ ایسا ہے جو يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، حالات ان کے مالی طور پہ اچھے ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ایک جوان میرے پاس آ گیا، مولانا یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ پیسے ہوں گے تو دیں گے نا، غذا ہوگی تو دیں گے۔ میں نے کہا غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ دینے کا جذبہ ایجاد کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا، تم بانٹنے والے بن جاؤ۔ یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے بھائی، میری اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بیٹھیں۔ مولا علی کا نام لینا، مولا علی کو ضرورت نہیں ہے میرے نعرے کی، مجھے ضرورت ہے یا علی مدد کی، مجھے ضرورت ہے مولا علی کا نام پکارنے کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد۔ یہ گھرانہ، اب آپ دیکھیے ساری عبادتوں کو جوڑ دیا پروردگار عالم نے، اس گھرانے کی عبادتوں کے ساتھ فضیلتوں کو عبادتوں کے ساتھ۔ تو ایک حصہ اللہ سے بات کرنے کے لیے طے کریں، اللہ سے بات کرنے کے لیے طے کریں۔ نماز سے بہتر اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی مکرم نے عطا فرمایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھک گئے آپ حضرات، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ کہا ہوتا نا تو پھر کوئی کہتا کہ نہیں وہ ایسے پڑھ رہے تھے، نہیں وہ ایسے پڑھ رہے تھے، بلکہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی گویا نبی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ مجھے دیکھو نا میں کیا کر رہا ہوں۔ اور جناب بلال حبشی تو کہتے ہیں کہ میں نبی سے ملنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ جی ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ ادائے دید، دیکھنے کا طریقہ، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کی زیارت کر رہا ہوں، مگر کچھ لوگ تو اتنی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ایک صاحب اتنا غور سے دیکھ رہے تھے کہ دل میں کبھی آ رہا تھا کہ اپنی نظر اتاروں گا، اور پھر دل میں کبھی آ رہا تھا کہ نہ معلوم یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اچانک برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر گئے۔ ہم نے مجلس کے بعد پوچھا جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ذرا گردن ہلاتے رہنا۔ میرے عزیزوں نے روشنی اور انتظام بہت اچھا کیا ہے، مگر پھر بھی کہیں کہیں مجھے زیارت پوری طرح سے نہیں ہو رہی ہے، مومنین کی زیارت۔ ایک بلند صلوات۔ شاعر کہتا ہے ادائے دید، دیکھنے کا طریقہ، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، یعنی میری عاجزی یہ تھی کہ میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے طریقے سے ادا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عاجزی ہے، یہ تکبر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ نبی فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا بھائی 2 گھنٹے مجلس چلے گی، تھکاؤ تو نہیں کوئی؟ اب یہ کوئی الیکشن تو ہوا نہیں ہے کہ میں نے تائید لے لیا آپ سے،
لیکن آپ کی توجہ، آپ کا شوق ذوق اور کچھ سننا چاہ رہے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آگے بڑھے بات، کیا فرمایا سرکار نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جب میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد پہلی آفیشل، پہلی رسمی نماز جماعت پڑھائی، تو نماز جماعت کے بعد صحابہ کرام مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور سب کی طرف سے ایک صحابی نے فرمایا لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، علی آج آپ نے نبی کی نماز یاد دلوا دی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل شہداد پور میں نعرہ کم لگتا ہے ویسے نا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ مولا علی نے 24 سال بعد پڑھ کر صحابہ کرام کو یاد دلائی کہ کیسے پڑھی نبی نے نماز۔ تھکے نہیں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں جی، ایک اور حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ نبی کا سر سجدے میں تھا، پشت پہ حسین تھے، ایسے پڑھی، ایسے پڑھی نبی نے نماز، ایسے پڑھی کہ سجدہ اللہ کا حب حسین کے ساتھ، محبت حسین کے ساتھ اللہ کو سجدہ نہ صرف اچھا لگتا ہے بلکہ طول پکڑ جانا اچھا لگتا ہے۔ حسین مولا کا ذکر نماز چھڑواتا نہیں ہے جی، جلوس میں تھا، ماتم میں تھا، اس لیے نماز۔ تم عبادتوں کو لڑوا کیوں رہے ہو؟ عبادتوں میں تو اللہ نے لڑائی رکھی نہیں، ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اس وجہ سے؟ حسین مولا کا ذکر نماز چھڑواتا نہیں ہے، سجدے کو لمبا کرواتا ہے۔ نبی کی نماز زندہ نماز ہو گئی ادا میری مسلح پر، نماز ہو گئی ادا میری مسلح پر، علی کا نام جو لیا میں نے مسلح پر، جدا نہ ہو کسی سازش سے ماتم و سجدہ، سجائے رکھتا ہوں میں فرش ازا مسلح پر۔ خدا کی یاد مجھے لے گئی حسین کے پاس، خدا کی یاد مجھے لے گئی حسین کے پاس، اور غم حسین مجھے لے گیا مسلح پر۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات۔ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 70 مرتبہ نبی نے ذکر سجدہ کہا جی۔ چلیں ضمناً بات آ گئی مولانا غلام شیخ، سجدے میں ذکر سجدہ کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حسین تو نبی کی پشت پہ بیٹھ جائیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ قیامت تک اگر سجدہ تمہیں لمبا کرنا بھی ہے تو کتنا لمبا کرنے کی اجازت ہے؟ کتنا لمبا کر سکتے ہو سجدہ؟ 70 مرتبہ، واجب نماز کی بات ہو رہی ہے۔ 70 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھو، اور شاید کبھی کسی کو پتا چل جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت بنی اس وجہ سے کہ حسین بیٹھے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بالکل نبی کے عقب میں تھا اور سجدہ طول پکڑ رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے تھے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بچہ اترے گا تو نبی سجدہ مکمل کریں گے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتارنا چاہا، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچا۔ میرے حسین کو بیٹھے رہنے دو، جب تک میرا بچہ خود نہیں اترے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ نبی نے تو ایسے نماز پڑھی
اور میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. میرے بھائی نے ابھی جو چند اشعار پڑھے اس میں ایک پیغام یہ تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، توجہ، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خاک کربلا پر سر رکھتے ہیں. تو ہم تو ویسے ہی حب حسین کے ساتھ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کر کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھتے. ویسے تو سنی بھائیوں سے مجھے پوچھنا چاہیے کہ وہ کارپیٹ پہ سر کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے تو کارپیٹ پہ سر نہیں رکھا، نبی نے تو ہمیشہ خاک پر سر رکھا. آپ کہنے لگے نہیں ہم آپ لوگ خاک پر سر کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہ نہیں شرک ہے. میں نے کہا آپ کس پہ رکھتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جو خاک پہ سر رکھتے ہیں، یہ جو ٹکیا رکھتے ہیں سامنے، یہ جو سجدہ رکھتے ہیں، یہ جو مہر رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو سر رکھتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہنے ہم تو ہر جگہ رکھتے ہیں. عجیب بات ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعد میں. اور بلند صلوات مولا کی ذات. ناراض نہیں ہونا میرے بچوں، نماز واجب قضا نہ کرو، نماز نہ چھوڑو. نماز اہل بیت کو بڑی عزیز ہے. میرے مولا علی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز مجھے علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی مولا علی کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں، میری اور آپ کی نماز علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جب علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے تو ان آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے جن آنکھوں کو لوگوں نے دکھایا ہے. جی میں جب نماز پڑھوں گا میرے مولا کی آنکھوں کو ٹھنڈک لگے گی، تو میرے لیے اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ میں اپنے مولا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور یہی سوچ کر پہنچا دوں کہ اللہ کے ولی کو ٹھنڈک ہوگی. تو پہلی بات، خفا تو نہیں ہوئے؟ اس فرش عزا پر عہد کریں کہ نماز قضا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. پھر بولیے انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں بولیے انشاءاللہ. جو آپ کے برابر میں نہیں بول رہا اس کے کان میں آواز ڈالیے انشاءاللہ. ایک حصہ 24 گھنٹے میں اپنے اللہ سے بات کرنے کا. دوسرا حصہ، توجہ، دوسرا حصہ زندگی کے دن کے 24 گھنٹوں میں دوسرا حصہ حصول علم یا حصول معاش. جوانوں کا کام کمانا نہیں ہے، خاص طور پر جن کے ماں باپ صحیح و سالم ہیں، جن کے گھر میں چچا تایا کا بھائی پیسے والا ہے. خدا نخواستہ کسی کا والد نہ بھی ہو تو اس کا چچا، اس کا تایا، اس کا کزن اس کی مدد کرے، اسے پڑھنے میں مدد کرے. جوان پڑھائی کو نہیں چھوڑے گا، مسلسل پڑھائی میں مصروف رہے گا. جوان کا کام ہے پڑھنا. توجہ، کس سے بات کر رہا ہوں؟ ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو مولا علی کو مانتے ہیں، اور مولا علی کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے. اہل بیت کا تو جاہلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میں اہل بیت والوں سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت کا تو جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت والوں کا بھی جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں. خبردار، الجھا مت کرو ان لوگوں سے کہ جو جاہل ہو. قرآن نے روک دیا ہے کہ جاہلوں سے بات مت کرو. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، قرآن کا قاعدہ ہے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اگر جاہل تم سے بات کرے اسے سلام کہہ کے گزر جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو. بات اس سے کی جائے گی جو جاہل نہیں ہوگا. لہذا ہم ہر اہل سنت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. سنی ہماری جان ہے. اسلام کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں، ایک سنی ایک شیعہ. ہم اہل سنت کے بغیر اور اہل سنت ہمارے بغیر جی نہیں سکتے. ہم اہل سنت کے ہر طبقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر تکفیریوں سے بات نہیں کریں گے. تکفیریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تکفیری یعنی جاہل، اور جاہل سے بات کرنے کو قرآن نے روکا ہے. گالیاں دینے والا جاہل ہوتا ہے، ویسے گالیاں دینے والا مجبور بھی ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے گالیاں دینے کے.
हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लेकर आओ। फुदकने से और उछलने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। बात करो, दलील दो, दलील दो, दलील लो। अब तो वैसे हमारा काम बड़ा आसान हो गया है, हमारा जो मौक़िफ़ था वो अब हमारे भाई ही बयान कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा बयान हो रहा है, हमारे अजीज, हमारे भाई उलमा इकराम बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं। कल तक काले कपड़े बिदअत था, अब सुन्नत हो गए। कल तक इमाम हुसैन पे रोना बिदअत था, अब सुन्नत हो गया है। हम कहीं नहीं गए, हम आज भी चौक पे मजलिस कर रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, बुलंद सलवात। जवानों से बात कर रहा हूं, सिवाय पढ़ाई के तुम्हारा कोई और काम नहीं है। अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पे लगाओ। फारिग रहने वाला जवान इमाम सादिक को पसंद नहीं है। एक जवान का सामना हुआ मेरे मौला का, मौला ने पूछा कौन हो? उसने पढ़ के सलाम किया, हजरत ने फरमाया कौन हो? जवाब दे के फरमाया कौन हो? उसने बताया मैं आपका चाहने वाला हूँ, फलां कबीले से हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ। हजरत ने फरमाया करते क्या हो? कहने लगा कुछ नहीं। हजरत ने फरमाया मुझे वो अपना मुहिब जवान पसंद नहीं है जो कुछ ना करता हो। फारिग रहने वाला जवान अहले बैत को पसंद नहीं है। दूसरा काम क्या करना है 24 घंटे में? जवान है तो सिर्फ पढ़ेगा, और अगर जवानी से निकल गया है और तालीम उसकी मुकम्मल हो गई है तो फिर वो हुसूल माश में लगेगा। यानी हुसूल इल्म जवान का काम, हुसूल माश तालीम के बाद का मरहला। दूसरी चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज बताऊं? 24 घंटों में तीसरा काम, तीसरा वक्त। अब आप घंटे तकसीम खुद कर लीजिए, जरूरी भी नहीं कि एक साथ 1 घंटे लगाएंगे आप। 2 घंटे वहां है तो 2 घंटे वहां है तो 2 घंटे वहां। नमाज भी तो 5 वक्त में है, एक साथ ही तो 5 नहीं पढ़नी। तो वो तीसरा काम जो करना है वो क्या करना है? अपने अहले खानदान से, अपने खानवादे से, अपने अहले खाना से मिलकर बैठना, घर वालों को टाइम देना, घर वालों को टाइम देना। मौला अली फरमा रहे ये 3 काम करने 24 घंटों में, ये 3 काम करने 24 घंटों में। घर वालों के साथ बैठना है। अजीज़ान गिरामी, जो सबके लिए अच्छा हो और घर वालों के लिए अच्छा ना हो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। बेगम साहिबा घबराती हैं घर में आ जाए तो, मन्नतें मानती हैं बाहर ही रहे तो अच्छा है, और घर में दाखिल हो तो बेगम साहिबा बच्चों को आवाज लगाती है खामोश, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, जल्लाद आ गए, अब्बा आ गया कि अजदहा आ गया। अब्बा के आने पे तो बच्चों को लिपट चिपट कर खुशी का इजहार करना चाहिए। ये अब्बा के आने पे घर में घबराहट क्यों हो रही है? इसका मतलब है अखलाक खराब है। इसका मतलब ये कि अखलाक खराब है। अगर अखलाक अच्छा होता तो घर वाले घबराते क्यों हैं इनके घर में आने पर? जी दुआएं मांग रहे होते बाहर चले जाओ, तुम्हारा दोस्त को याद नहीं कर रहा क्या? आज गए क्यों नहीं बाहर? ये वाली बातें बेगम साहिबा की तरफ से हो रही होती है। इसका मतलब है कि घर के अंदर अखलाक अच्छा नहीं है। बाहर जाकर ये न जाने क्या क्या करेंगे। घर में कहते हैं पानी पिलाओ, और अगर पानी लाने में देर हो जाए तो फिर कोई ना कुछ कह भी देते हैं। ये अली वाले नहीं होते, ये अहले बैत वाले नहीं होते, अहले बैत की सीरत वाले ऐसे लोग नहीं होते। सबसे ज्यादा प्यार, सारी दुनिया से ज्यादा प्यार और मोहब्बत घर वाले करें तब बात है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे मुश्किल तरीन रिश्ता ज़ौजा का रिश्ता है। सबकी बीवियां कुछ ना कुछ इन मिन लगाती रहती हैं शौहरों पर। डॉक्टर की बीवी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाती, अपने फला दोस्त से नुस्खा लिखवा लीजिए। अरे भाई हमारे मतलब पे रश लगा रहता है, हम बता दें क्या करना है। नहीं नहीं, उसको भी आपने दवा दी थी, वो आज तक भी ठीक नहीं हुआ। दामन अकल को जो पाक नहीं कर सकता, एकदम ख्याल आया तुम्हें? दामन अकल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का अदराक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ हैदर की निजात ऐसी कि आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। नारे हैदरी, फिर लगाओ एक नारा, फिर लगाओ नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो कर ली। अब मेरा वो हाल ना हो जाए जो वो मौला
خطبہ دے رہے تھے بلا تشبیہ، تو بہترین خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ میں بصرے سے آیا ہوں، بصرے میں آٹا نہیں ملتا۔ حضرت نے فرمایا میں بات ہی نہیں کروں گا، تجھے آٹا دلواؤں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کو۔ بات آگے بڑھے، خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ جی بڑی عنایت آپ کا ممنون ہوں، بہت اچھا، مجھے بولنا نہیں آتا، مجلس تو پڑھنی نہیں آتی، ویسے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو آپ سن رہے ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں، میں اس کا ممنون ہوں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات، گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ زوجاؤں پہ ہاتھ اٹھانے والے جان لیں کہ پھر انہیں جناب زینب پہ رونا نہیں چاہیے۔ بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے لوگ اہل بیت کو پسند نہیں ہے، خاص طور پر بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو مارا نہ کرو۔ میں جن سے جو کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے تو کوئی بھی نہیں ایسا۔ میں مجلس شہداد پور میں پڑھ رہا ہوں، مگر شہداد پور کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، نہ جانے کہاں تک بات جائے گی، تو سب کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والے لوگ مرد نہیں ہوتے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، بہت بری بات ہے۔ عہد کرے وہ شخص جو ایسا کرتا ہو کہ میں سیدہ زینب کو راضی کرنے کے لیے آج کے بعد میں اپنے گھر کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بہت بڑا نام ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی ان کے جنازے میں چلتے چلتے آپ نے جوتیاں اتار دی۔